اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم خذ من اموالهم صدقة تطہرهم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت پورے قرآن مجید کے اندر گناہ گاروں کے لیے سب سے بڑی امید والی آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جگہ بار بار جگہ کئی جگہ پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس آیت کے اندر گناہ گاروں کے لیے ایسی خوشخبری موجود ہے جو شاید ہی قرآن کی کسی آیت کے اندر موجود ہو۔ سبحان اللہ۔ ویسے اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہوا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کچھ مسلمان جو ہے وہ غزوہ تبوک سے بھی رہ گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، منافق تو جان بوجھ کر رہ گئے بہانے بنا کر، لیکن غزوہ تبوک کے اندر کچھ مسلمان بھی رہ گئے تھے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب مسلمان رہ گئے نا، پھر انہیں پچھتاوا ہوا، پھر وہ افسوس کرنے لگے کہ یار یہ غلط ہو گیا ہے، ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے کہ رسول اللہ تو میدان جنگ کے اندر تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام بھی وہاں موجود ہیں اور ہم مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں بڑا افسوس ہوا اپنے اس معاملے پر۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو وہ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، جب تک اللہ کا رسول خود ہمیں نہیں کھولے گا تب تک ہم وہاں پہ بندے رہیں گے۔ حضور جب مسجد کے اندر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ رکھا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں، انہیں کیا ہوا ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو انہوں نے سزا کے طور پر اپنے آپ کو یہاں پہ باندھ دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کا رسول ہمیں خود نہیں کھولیں گے تب تک ہم نہیں کھلیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پہ کھڑے ہو کے قسم کھائی، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جب تک اب رب مجھے حکم نہیں دے گا میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، حضور نے یہ بات ارشاد فرمایا جب تک مجھے رب حکم نہیں دے گا تب تک میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرماتے ہوئے اپنے محبوب کو پھر ارشاد فرمایا، ان کی توبہ قبول فرما لی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آ کر ان کو کھول دیا۔ اب اس ضمن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم۔ پہلے تو بات منافقین کی چل رہی تھی، ٹھیک ہے، اب ذرا مسلمان اور مومن بندوں کے سے اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تو اس کے بارے میں ذکر ہے۔ فرمایا وآخرون اعترفوا، دوسرے وہ لوگ اعترفوا بذنوبہم جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خالطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اچھے عملوں کو برے عملوں کے ساتھ ملا لیا، اچھے عملوں کو برے عملوں کے ساتھ ملا لیا ہے، یعنی اچھے عمل بھی کیے ہیں اور ساتھ گناہ بھی ان سے ہو گئے ہیں، دونوں چیزیں اگر ان کی موجود ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی بات دیکھیں نا جی، یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ بابا جی یہی بات فرماتا ہے گناہ گار کے لیے جو ہے وہ گنجائش موجود ہے، غدار کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ انسان گناہ گار بن کے رہے نا، حدیث پاک کے اندر آتا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں نا، بندہ گناہ گار ہو، اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، مان جائے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا ہے، لیکن بدبخت تو وہ بندہ ہے جو اسلام پر اٹیک کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اسلام کے اندر نقص نکالتا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی جو اس وقت جو فتنہ ہے نا، ٹھیک ہے، حالانکہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے علماء ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سی باتیں اور آج بھی مناظرے اور آج بھی سارا کچھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ٹائم اصل فتنہ کیا ہے کہ چاہے کوئی اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے یا عام بندہ بھی ہے، تو اس کے آپ دیکھ لیں جب بھی بات کرے گا اسلام کے اوپر اٹیک کرے گا، مذاق کرے گا، جگت بازی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسلام کی خوبی پاکستان کے مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسلام کتنا خوبیوں والا ہے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جو تمہیں دین میں دے کے جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے، اس کا رات بھی دن ہی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایسا چمکتا ہوا دین ہے، اس کی جس بات کو بھی دیکھو گے تمہیں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی، جس بات کو بھی دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ اسلام سے متنفر ہے، ہر بندہ اسلام سے دور ہے، اس اسلام کی کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ لڑکوں کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ان کے سوالات کو دیکھ لیں۔ آج کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ قبر پر سوال کیوں اٹھا رہا ہے؟ قیامت پر سوال کیوں اٹھا رہا ہے؟ اپنے پیدا ہونے پر سوال کیوں اٹھا رہا ہے؟
تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، لوگوں کو دماغ کے اندر یہ چیزیں بٹھا دی گئی ہیں کہ نہیں 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 اسلام کو چھوڑے جی، اسلام پر چلیں گے تو پھر تو آپ بھوکے مر جائیں گے، اسلام پر چلیں گے تو آپ دنیا سے کٹ کے رہ جائیں گے۔ مجھے آپ بتائیں جو لوگ اسلام پر چلتے ہیں وہ دنیا سے کٹ سکتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس موجود ہے اور اسلام پر چلنے والے کے پاس موجود نہیں ہے؟ موجودہ حالات کے اندر جو چیزیں عام بندے کے پاس ہے علماء کے پاس بھی تو ہے نا۔ تمہارے گھر میں فریج ہے، ان کے گھر میں بھی ہے، تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے، ان کے پاس بھی ہے، تمہارے پاس کار ہے، ان کے پاس بھی ہے، وہ پھر اسلام سے دنیا سے کٹ کے پیچھے کیسے رہ گئے بھائی؟ یہ صرف کیا ہے، اسلام سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے ورغلایا جاتا ہے، اور نہیں مولوی بنایا تو پھر تو بھوکا مر جائے گا، تو لوگوں تو ہٹ کے رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو سہولیات جو معاملات عوام کے پاس ہے وہ اسلام پر چلنے والے کے پاس بھی موجود ہے۔ تو بہرحال رہا مسئلہ گناہگار کا، ٹھیک ہے، اس پر تو بڑی بڑی حدیثیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کلام لکھا تھا، آپ نے فرمایا تھا کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، ٹھیک ہے، یہ امام محمد رضا خان نے فرمایا تھا۔ مطلب پتہ ہے اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن دو صفحے بنے گی، ایک گناہ گاروں کی ہوں گی، ایک نیکوکاروں کی ہوں گی۔ ہمارے نیک لوگ تو اپنے نیکیوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے، رہا مسئلہ گناہ گاروں کا، فرمایا اس وقت گناہ گاروں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بازو شفاعت کھول کے فرمائیں گے، فرمایا پریشان ہو تمہارے لیے میں موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ میں جب حضور گناہ گاروں کے سفارش کرنا شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بڑے بڑے نیکوکار، بڑے بڑے صالح، بڑے بڑے نیک لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، جب وہ گناہ گاروں کی سفارش ہوتا دیکھیں گے نا تو ان کے دل میں تمنا آئے گی کاش کہ آج ہم بھی گناہ گار ہوتے، حضور ہم پر بھی نظر کرم فرما دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گناہ گار کے لیے ہے، غدار کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یار اسلام پر بات نہ کرو، ٹھیک ہے۔ مومن کون ہے؟ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ مومن بندہ وہ ہے جب اس کے سامنے اسلام کی کوئی بھی بات رکھی جائے گی وہ آگے سے سوال نہیں اٹھائے گا کیوں یہ کیسے ہے، پھر کس طرح کرے، پھر کیسے کرے، نہ، ٹھیک ہے۔ مومن بندے کی شان یہ ہے جیسے سنتا جائے اپنے سر کو جھکاتا جائے، بس بات ختم، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آئے یا نہ آئے، دیکھیں نا آج ہمیں چلو تھوڑا سا قرآن سمجھ آ رہا ہے، اس سے پہلے میں سمجھ آتا تھا، لیکن نہیں، مومن بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے اتنا تو کم سے کم کہے نا کہ یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہا نا، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، لیکن یہ تو ایمان رکھنا کہ الحم سے لے کر والناس تک جو بھی میرے رب نے فرمایا سچ فرمایا ہے، یہ تو ایمان رکھنا کہ رسول اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی بالکل سچی فرمائی ہے، ٹھیک، اتنا تو ایمان ہونا چاہیے۔ سمجھ آئے یا نہ آئے یہ اور بات ہے، چلو کم سے کم جہالت کی وجہ سے تو قرآن نہیں سمجھ سکتا، حدیث پاک تجھے سمجھ نہیں آتی ہے، یاد رکھیں ہر وہ کام چاہے آپ کی سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی آپ یہ بات کہیں بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، باقی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا وہی حق ہے۔ آج یہاں پہ مصیبت کیا ہے کہ آپ کوئی مسئلہ لوگوں کو بتا دیں، جب لوگوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا نا یا طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا، لوگ اس کے اندر بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی ایسے نہیں تھا، نہیں جی ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، بھائی ایسے کیوں نہ کرے، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ صاحب ایمان بندہ وہی ہے جو چونچرا نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو صرف اور صرف اتنی بات سمجھتا ہے کہ بھائی ہماری کمی ہو سکتی ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارا قصور ہو سکتا ہے، باقی اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو گناہ گار ہے نا، گناہ گار ما خالط عملا صالحا وآخر سیئا، فرمایا کہ یہ جنہوں نے اپنے نیک عمل بھی کیے اور گناہ بھی ساتھ ملا لیے اپنی زندگی کے اندر، ما صلی اللہ ان یتوب علیہم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ یار یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے کتنی بڑی بات کی گئی ہے مسلمان کے لیے، کہ مسلمان چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ حضور نے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ حدیث پاک سنائی تھی، ایک بار ان کو حضور نے ارشاد فرمایا ابو ذر تجھے میں ایک بات بتاؤں؟ جی سرکار۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو ذر من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے رب اسے جنت ضرور عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، یا رسول اللہ اگر کوئی چور و زانی ہو، حضور نے فرمایا چور و زانی ہو پھر بھی جنت جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا یا رسول اللہ چور و زانی ہو پھر بھی جائے گا، حضور نے ارشاد فرمایا پھر بھی جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ چور و زانی ہو پھر بھی جائے گا، حضور نے ارشاد فرمایا ابو ذر ناک بھی رگڑ لے تب بھی جائے گا۔ مطلب تو جتنی مرضی مجھ سے پوچھتا جا، تو 20 مرتبہ بھی پوچھ، 100 مرتبہ پوچھ، 1,00,000 مرتبہ بھی پوچھ، کلمہ پڑھنے والا جائے گا جنت میں۔ لیکن اب سوال ہے کون سا کلمہ پڑھنے والا جنت جائے گا؟
کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام پر بھونکتا رہے وہ جنت جائے گا. کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ پر بھونکے, اہل بیت پر بھونکے, کلمہ پڑھنے کے بعد جو حدیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. دیکھیں نا جی, چوری کی سزا اسلام نے کیا بیان کی ہے؟ ہاتھ کاٹ دو. یہ ایک سزا رب نے بیان کی ہے کہ مولوی نے بیان کی ہے؟ اب جو اس پر تنقید کرے وہ مسلمان کہاں رہا مسئلہ کلمہ پڑھنے کا, جس سے مرضی پڑھوا لے. آج تو مسلمانوں کو 6 کلمے نہیں آتے, یہودیوں سے سن لیں, ان کو بھی آتے ہیں, عیسائیوں کو آتے ہیں, ہندوؤں کو آتے ہیں. کلمہ یاد کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایمان لانا بڑی بات ہے. اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب ہے جی. رب اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کا مطلب ہے دل سے مان اور زبان سے اقرار کر. صرف کلمہ پڑھنا, جس کو کلمہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں. ایک شخص کو کلمہ یاد نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان تو ہے نا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے, جو ساری باتوں کو مانتا ہے, لیکن جہالت کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, یا کسی وجہ سے اسے پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے. آپ اسے مسلمان نہیں سمجھتے؟ مسلمان تو ہے لیکن کلمہ یاد اگر نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے, یہ اس کی اپنی کمی اور کوتاہی ہے. باقی جو شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ خالی کلمہ پڑھنے کے بعد جنت چلا جائے گا, اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو ویسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. میں جب مسلمان ہوا ہے نا تو مسلمان پھر مکمل طور پر مسلمان ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ تو جس کو تیری مرضی کا دین ہے اس کو مانتا جاؤ, جو تیری سمجھ نہ آئے تو اس کا انکار کرتا جائے. ٹھیک ہے, چوری کی سزا بیان کی تو رب نے بیان کی ہے, زنا کی سزا بیان کی تو رب نے بیان کی ہے. تو اگر آج تجھے جو ہاتھ کاٹنا ظلم نظرتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ تجھے تو رب کے فیصلے پر اعتراض ہے. پھر لاکھ مرتبہ تو کلمہ پڑھتا رہے. جسے رب کے فیصلے پر اعتراض ہو گیا وہ مسلمان کہاں رہا؟ ٹھیک ہے, جس سے رب کی حدوں پر اعتراض ہو گیا وہ مسلمان کہاں رہا؟ مالک ہے, جس طرح چاہے جیسے چاہے حکم ادا فرما دے. کسی کا کیا زور چلتا ہے؟ بھئی پیدا اس نے کیا ہے تو حکم بھی تو اسی کا چلے گا نا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس کا کھانا اس کا گانا, یہ تو اصول ہے. جس کا کھاؤ گے اسی کا گاؤ گے بھی تو صحیح نا. اب رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, رزق رب نے دیا ہے, تو قانون بھی تو اسی کا ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسى اللہ ان يتوب علیہم. کلمہ پڑھنے والا میرا بندہ جب بھی صدق کے دل کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ جب جھک کر میری بارگاہ میں توبہ کر لے گا نا کہ مالک ہوڑ بڑی ہوگی بس کر, اور بس ہوگی میری معافی دے دے. فرمایا جب انسان کہتا نا کہ بڑی ہوگی اور میں بس کر دے تیری معافی دے دے, فرمایا عسى اللہ ان يتوب علیہم, اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے, رحم فرمانے والا بھی ہے. رب تو بخشنا چاہتا ہے نا, تو نہیں مانگ رہا تو کیا کرے؟ رب تو ہے, حدیث پاک ہے نا کہ ہر رات نہ پہلے آسمان پر وہ اپنے شان کے ساتھ جو ہے وہ جلوہ گر ہوتا ہے, اور اس کے بعد آواز بھی خود لگا دیتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا, تو نہیں مانگ رہا نا. ہے کوئی روٹی مانگنے والا, تو نہیں مانگ رہا, تو سویا ہوا ہے نا. مانگی تو نے نہیں ہے, بخشش تو نے نہیں مانگی, روٹی تو نے نہیں مانگی ہے, وسعت تو نے نہیں مانگی ہے, صحت تو نے نہیں مانگی ہے, وہ تو دینا چاہتا ہے. یہ آفر صرف دنیا میں زمین کے اوپر رہنے والوں کے لیے ہے, اندر رہنے والوں کے لیے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. آپ دیکھتے ہیں نا مشوریاں آتی ہیں جو اکثر کیا لکھا ہوتا ہے, یہ کمپنیاں جب اپنے مشورے دیتی ہیں نا کہ یہ فلاں آفر ہے فلاں آفر ہے, تو ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہے, یہ سارے لمبا چوڑا یہ آفر نہیں ہے. یہ جو آفر ہے نا کہ روزی مانگ لے, صحت مانگ لے, بخشش مانگ لے, توبہ کر لے, سارا کچھ کر لے, یہ بھی محدود مدت کے لیے ہے. جب تک سانس چل رہا ہے تب تک ہے, سانس ٹوٹنے کے بعد یہ آفر ختم ہے. کیوں جی؟ آج جائے جا کے پوچھے, جس مردے کو اٹھا کے دیکھے سارے توبہ کرنا چاہتے ہیں, نہیں کہتے؟ سارے توبہ کرنا چاہتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مردہ کھڑا ہو جائے نا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دے کہ تو جو اچھا کام ایک کرنا چاہتا ہے کر لے. پتہ ہے مردہ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے, امام غزالی فرماتے ہیں مردہ صرف سبحان اللہ کہے گا. ٹھیک ہے, میں اتنا اگر ٹائم مل جائے تو مردہ اتنا ضرور کہہ لے گا. ٹھیک ہے, لیکن اب کسی مردے کے لیے یہ آفر صرف اور صرف زندہ کے لیے, وہ بھی محدود مدت کے لیے. ٹھیک ہے, سانس کے چلنے تک. ٹھیک ہے, تو اگر آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جب حضور علیہ السلام نے ان کی توبہ قبول فرمائی, صحابہ کی کھول دیا, تو انہوں نے کیا کیا؟ ذرا اگلا کام بھی دیکھیں. وہ گئے گھر میں جا کر ان کے پاس جو مال پڑا تھا نا, پیسہ پڑا تھا, دولت پڑی تھی, وہ سارا اٹھا کے لے آئے. عرض کی یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے، آپ کرم فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے توبہ قبول کرنے کی وجہ سے ہمارے مال کو قبول فرما کے صدقہ خیرات کر دیں. ٹھیک ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا مجھے رب نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، میں نے تمہارا مال نہیں لینا ہے، رب نے کرم فرما دے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے تو اب تم جاؤ، بات ختم. جب اتنی بات ہوئی تو اب یہ آیت نازل ہوگی، فرمایا خذ من اموالہم، اے محبوب ان کا مال ان سے لے لے، قبول فرما لے، کوئی بات نہیں. اگر توبہ قبول ہو گئی ہے تو ان کا مال بھی قبول فرما لے، ان کو خالی نہ لوٹائے. اب آ گئے ہیں تو کرم فرما دے. خذ من اموالہم صدقۃ، محبوب ان کے صدقہ قبول فرما لے، ان کی زکاتوں کو بھی قبول فرما لے. ٹھیک ہے. اور کریں کیا؟ تو طہرہم وتزکیہم بہا، انہیں پاک بھی کر دے، صاف ستھرا بھی فرما دے. یار دیکھیں رب اپنے محبوب پر کیسے کرم فرماتا ہے. یہ ناز والا نبی نہیں کہ رب سفارشیں کر رہا ہے کہ ایسے ایسے کر دیں ان کے ساتھ، ان کے ساتھ ایسے ایسے کر لے. ٹھیک ہے. کیا کریں؟ تو طہر، حالانکہ رب خود بھی فرما سکتا نا کہ میں نے ان کا قبول فرما لیا، میں نے ان کو پاک صاف کر دیا، لیکن نہیں، رب اپنے محبوب کو فرما رہا کہ محبوب کوئی بات نہیں، چلو کر بیٹھے تھے، کمی بیشی ہو گئی ہے، ہم نے بھی توبہ قبول فرما لی، آپ بھی ان پر کرم فرما دیں، آپ بھی ان کی توبہ بھی قبول فرمائے، ان کے پیسے بھی قبول فرمائے. تو طہرہم وتزکیہم بہا، انہیں پاک صاف بھی بنا دے. یہ پاک صاف کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ محبوب انہیں ظاہری پاکی بھی عطا فرما دے، انہیں حکم فرمائے کہ کپڑے اچھے پہنا کرو، صاف ستھرے بن کے رہا کرو، بن ٹھن کے رہا کرو، رب نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. اور اگلی بات فرمایا کہ انہیں اور پاکیزہ کر دے. مطلب کیا ہے کہ محبوب ان کے دل پر کرم فرما کے ان کے دلوں کو بھی ساتھ ہی پاک فرما دے، نہ ان کے ظاہری جسم پر کوئی غلاظت رہے، نہ ان کے دل کے اندر کوئی بات رہے، انہیں پاک فرما دے. اور اگلی بات وصلی علیہم، محبوب ان کے لیے دعا بھی فرما دے. دسو یار ہے کوئی گل کرنے والی ہے؟ رب کرم فرمائے تو آپ فرما دینا، لیکن اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، فرما وصلی علیہم، محبوب ان کے لیے دعا بھی، توبہ قبول کرنے والا بھی آپ ہے جی، پاک صاف کرنے والا بھی آپ ہے، سب کچھ آپ کر سکتا ہے. خدا کی قسم یہ شان صرف ہمیں نظر آتی ہے، باقی کسی اور فرقے کو نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ آیتیں سارے نہیں پڑھتے، قرآن تو سارے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ خدا کی قسم یہ رب کا محض کرم اہل سنت پر ہی ہے. ہم جو بھی آیت پڑھے، جو حدیث پڑھے، حضور کی شانیں ہی شانیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فرما وصلی علیہ، محبوب ان کے لیے دعا فرما دے. مالک دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ ہی کرم فرما دے، جو فرما دے. میں تو فرما ہی دوں گا، لیکن جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اور زیادہ ان پر کرم ہوگا کہ میرا محبوب ان کے لیے دعا مانگ رہا ہے. اور اگلی بات ہے کہ فرما ان صلاتک سکن لہم، محبوب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، ان کو سکون مل جائے گا. انہیں کیا ملے گا؟ سکن اللہم، آپ کا ہاتھ اٹھا دینا ان کے لیے سکون کا باعث بن جائے گا. آپ ہاتھ اٹھائیں گے نا، جب آپ دعا مانگیں کہ مالک میری امت کو بخش دے، میرے ان بندے کو بخش دے، اس کو بخش دے، اس کو بخش دے. ٹھیک ہے. جب تیرے ہاتھ اٹھیں گے تو تیرے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے میں ان کے بھی کرم فرما دوں گا، آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی، آپ کا امت پر احسان بھی ساتھ ہی ہو جائے گا. دیکھیں نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آگے فاستغفر اللہ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو نا تو لو ان مزدالم انفسهم جاؤ، میرے محبوب کے در پہ آؤ. اچھا پھر کیا کرو؟ فرمایا فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ مانگو، کرو ہے جی، معافی مانگو. مالک اتنے بیٹھ دینا کر لئیے. لاہور کی مسجد کو کیا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ کراچی کی مسجد کو کیا مسئلہ ہے؟ امریکہ کے اندر تو ویسے بڑی بڑی مسجدیں ہیں، کینیڈا کے اندر، برطانیہ کے اندر، ہر جگہ تو بڑی بڑی مسجدیں بن چکی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں بیٹھ کے نا دعا مانگ لے، وہاں بیٹھ کر استغفار کر لے. فرمایا نہ، یہاں پہ جاؤ کا محبوب تیرے در پہ آئے، فاستغفر اللہ، پھر رب سے معافی مانگے. واستغفر لهم الرسول، آپ بھی سفارش کر دیں، آپ بھی سفارش کر دیں. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لوجد اللہ توابا الرحیم، فرمایا محبوب پھر رب کی بخشش کے نظارے یہاں پہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. آپ ان کی سفارش کریں. مطلب کیا ہے کہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. امام محمد رضا خان نے کہا تھا خدا کی قسم جس کو جو بھی ملے گا مصطفیٰ کریم کے در سے ہی ملے گا، ہے نہیں اور کوئی مفر مکر. جہاں بھاگنا ہے بھاگ کے دیکھ لو، آنا تمہیں اسی در پہ پڑے گا. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. مطلب کیا ہے؟ امام محمد رضا خان نے فرمایا جہاں اگر رسول اللہ کے در پہ ہاں ہو گئی تو سمجھو اوپر سے بھی ہو گئی، اگر ادھر سے نہ ہو گئی تو ادھر سے بھی نہ ہی سمجھو. یہ نہ سمجھے کوئی رسول اللہ کو چھوڑ کر اگر اللہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جائے گا. آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر شیطان نہیں قبول ہو سکتا، شیطان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو رسول اللہ کے در کو چھوڑ کر کون کوئی رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا؟
بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے دعا مانگ دے ان کو سکون مل جائے گا، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے علم والا بھی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔